اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی سیدہ زہرا پاک کے بارے میں. فرمایا جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو سرکار دو عالم کے گود میں آئے ہیں. جی سرکار علیہ السلام نے مولا شیر خدا کو گود میں لیا ہے، ان کو گھٹی دیا ہے، اپنے بچوں کی طرح پالا ہے. کیونکہ دیکھیے سرکار کی جو بڑی شہزادی ہے سیدہ زینب اور حضرت مولا علی یہ ہم عمر ہیں. اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری ماں سیدہ خدیجہ کو دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے، وہ ملکۃ العرب ہیں، وہ ملکۃ العرب ہیں، عرب کی سب سے بڑی شہزادی، سب سے بڑی مالدار ہیں. لیکن جب حضور کے عقد پاک کے اندر آئی بہنیں غور کریں کہ ایک وفا شعار بیوی کیسے ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مشن کے اندر، اور شوہر بھی کسی واقعتاً کسی ترقی اور کسی اہم مشن پر ہو جس سے دنیا کی فلاح اور دنیا کی بہبود اور ان کے لیے آخرت کی نجات کا سبب ہو. تو جناب سید عالم اگر کوئی شوہر دیکھنا چاہے کہ میرا سلیقہ بیوی کے ساتھ کیسا ہو تو وہ جناب رسول اللہ کا وہ سلیقہ دیکھیے جو آپ نے ازواج اور بالخصوص سیدہ خدیجہ کے ساتھ تھا. ایک میری بہن کو دیکھنا ہو کہ جناب وہ کیسی وفا شعار اور اپنے شوہر کے لیے وہ غم غسار بنے اور اس کے مشن میں اس کے بوجھ کو اتارنے والی بنے، تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جب میں پریشان حال ہو کر دروازے پر آتا تو خدیجہ اس انداز میں میرا استقبال کرتی تھی کہ میں سارا غم بھول جاتا تھا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، یہ سیدہ زہرا کی امی ہیں. جی یہ سیدہ زہرا کی امی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور آپ غور کیجئے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، حضور کی عمر 25 سال تھی جب نکاح میں آئی. اس کے بعد آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ جناب انہوں نے باہر کے معاملات دیکھے ہوں. یعنی مکمل حضور کے مشن کے ساتھ رہی، 15 سال گزارے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تو یہ ترتیب کی زندگی کو اگر آپ اس میں آپ محسوس فرمائیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام کی 7 اولاد ہوئی ہیں، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. جی اور ایک آپ خود اپنے پچھلے 2 شوہروں سے 2 اولاد آپ کے پاس موجود تھی، تو 8 9 اور ایک مولا مرتضیٰ، یعنی 10 بچوں کو. یہ ساری بات میں نے کی ہے نا یہ اس لیے کی ہے کہ میری ماں سیدہ خدیجہ نے 10 بچوں کو خود پالا ہے. اللہ اللہ. مولا علی کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے کیونکہ حضور سید عالم نے گود لیا تھا. یعنی 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 2 بیٹے پہلے سے آئے ہوئے ہیں، یعنی جو پہلے شوہر سے تھے وہ 9، ایک مولا مرتضیٰ. یعنی سیدہ خدیجہ جو ملکۃ العرب ہیں، اب آپ دیکھیں سرکار کی تسلی کے لیے تو 10 بچوں کی آپ تربیت بھی کر رہی ہیں. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا حضور کی اولاد کی طرح ہیں. اس لیے کہ سیدہ زینب جو ہے آپ کی بڑی بیٹی وہ ہم عمر ہیں، کیونکہ حضور کی عمر 30 سال تھی جب پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی، اور وہی سال حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت کا ہے. اب آپ ذرا قریب آ کر اس چیز کو دیکھیے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کو حضور نے پالا، اپنے ساتھ رکھا، ان کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد سے آپ نے لے لیا، اپنے پاس رکھا، آپ پر انعامات کی بارش کی. لیکن اعلیٰ حضرت کے جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں وہ تمام نعمت الکبریٰ بتزویج الزہرا. فرمایا علی پر حضور کی عنایات کا کمال جب ہوا جب اپنے لخت جگر سیدہ زہرا کو آپ کے نکاح کے اندر دیا. سبحان اللہ. یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مولا علی شیر خدا پر ہونے والی عنایات کو ذکر فرمایا. ابھی شاہ جی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت میری ماں ام المومنین کے بارے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب سیرت میں، کردار میں ہو بہو حضور کی طرح ہے. تو سیرت جو ہوتی ہے نا وہ بناوٹ کو نہیں کہتے حافظ صاحب، وہ طبیعت کو کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. سیرت طبیعت ہوتی ہے. یعنی یوں ہی بندہ کسی دیکھو اگر جو چیز رسمی اور تصنع سے کیا جائے نا، بناوٹ سے، وہ سیرت نہیں ہوتی. سیرت وہ ہوتی جو بلا تکلف صادر ہو جائے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ زہرا کی طبیعت اور مصطفیٰ کی طبیعت کی مماثلت آپ دیکھیے. صرف چلنے پھرنے میں وہ بدنی مماثلت نہیں ہے بلکہ وہ طبیعت کے اندر بھی انہماک ہے. اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو دیکھیں جو مباہلے کی ہے، اللہ اکبر، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء نے لکھا، تفسیروں میں موجود ہے کہ جب، اور مناظرہ کس موضوع پر تھا؟ اللہ کی وحدانیت پر، کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں. انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. مناظرہ طے ہو گیا مسجد کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے میں دلائل عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جیسے خدا کا؟ کہ لیکن نہیں، اللہ تو چہرے سے پاک ہے. اچھا. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے چلتے ہیں ایسے خدا چلتا ہے؟ کہ لیکن نہیں، اللہ تو چلنے سے پاک ہے. اچھا چلو بیٹے اور باپ میں کوئی تو مماثلت ہوتی ہے نا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایک ماں سے پیدا ہے ایسے رب بھی کسی ماں سے پیدا ہے؟ کہ لیکن نہیں،
تو حضور نے فرمایا یہ عجیب بیٹا ہے کہ مماثلت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا زوردار وار دلیل کا تھا کہ وہ سامنے نصرانی بالکل گویا کہ مبہوت ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے آپ سے, ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میدان کے اندر. اور پھر وہ آیت نمبر 61 جو سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ ہے. مقصود یہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے, مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے, پہلے مناظرے میں حجت قائم کر لی جاتی ہے, اس کے بعد اگر فریق ضدی ہو جائے تو پھر دونوں فریق آ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت کا نزول ہو. اب جب میدان عمل کے اندر وہ آنا چاہ رہے تھے, اور یہاں سے روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ امام حسن و حسین حضور کی گود میں تھے. اللہ, امام حسن و حسین حضور کی گود میں تھے. سیدہ زہرا اللہ اکبر اور مولا علی حضور کی پشت کے پیچھے چل رہے تھے, اور سرکار کہہ رہے تھے ایسے پیچھے منہ کر کے, فرمایا دیکھو جو دعائیں میں کروں نا تو تم نے آمین کہنا ہے. فرمایا دعا میں کروں گا, اور اپنے دونوں بچوں کو کہتے پیارے حسن پیارے حسین زہرا علی دعا میں کروں گا, آمین تم نے کہنا ہے. اور جیسے ہی اس میدان کے اندر پہنچے ہیں تو اسقف جو نصارہ کا سب سے بڑا قائد تھا, اس نے چہرے دے کر گھبرا گیا. اس نے کہا تم ان سے مناظرہ کرو گے, ان سے مباہلہ کرو گے, ان کے بڑوں کو تو چھیڑو, جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑو, یہ جو گود میں دو بچے اٹھائے ہوئے ہیں نا, ان کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا ہم یہ پہاڑ اپنا راستہ بدل دے گا, اور تم خنزیر اور کتوں میں تبدیل کر دیے جاؤ گے, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. وہ وقت تھا کہ جناب اسقف نے کہا کہ بھاگ جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا نور جو ان بچوں کے چہرے پر آتا ہے, تو وہ آیت تطہیر کہ جس میں پنجتن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسن مجتبی, امام حسین مجتبی, سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا, مولا مرتضیٰ, تو یہ تھا. اور حضور فرماتے تھے کہ بددعا میں کروں گا, دعائے ضرر میں کروں گا, اور قبولیت کے لیے آمین تم نے کہنا ہے. قبولیت کے لیے آمین تم نے کہنا ہے. تو وہ اسقف نے کہا کہ نبی تو نبی ہیں, ان کو رہنے دیجئے, چھوڑیے. یہ جو بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے نا, یہ اپنے مبارک لب ہلا کر اگر آمین کہہ دینا کہ یہ پہاڑ یہاں سے چلنا شروع ہو جائے, تو کہا یہ پہاڑ راستہ چھوڑ دے گا ان کے لیے, اور تم پر عذاب خنزیروں کی صورت میں آئے گا. کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے نا, تو سرکار نے مسکرا کر علی و زہرا پاک سے کہا کہ پتہ ہے کیا ہوا, کہ فرشتہ میرے سامنے عذاب لے کر کھڑا تھا, تم آمین کہتے اور ان پر آگ کی بارش ہو جاتی. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے زبانوں کی حرمت اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اتنی عظیم ہے. یہ آیت مباہلہ کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ مکمل ترتیب کے ساتھ موجود ہے. میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں یہ سلسلہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی اس طرح کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہاں سے میری ماں سیدہ عائشہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ سیدہ زہرا کو قریب سے دیکھنے کے لیے کوئی ایک عورت چاہیے تھی. مرد تو نہیں دیکھ سکتا نا, ایک عورت چاہیے تھی جو قریب آ کر زہرا پاک کو دیکھے. کوئی راوی بتائے گا کہ آپ چلتی کیسی تھی, کوئی راوی بتائے گا کہ آپ کے کلام کا انداز کیسا تھا, کیا کہنے. تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب پر کمال کیا نا, ایک تو حضور کی پوری زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے سیدہ عائشہ کو قریب کیا, اللہ اکبر, جس عمر میں نکاح ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ سیدہ زہرا پاک کے قریب سیدہ عائشہ پاک پہنچی ہے, تو سیدہ عائشہ پاک نے مکمل طور پر حضرت زہرا کے اندر مراقبہ کیا ہے, اللہ اکبر, یعنی ذات کا مراقبہ کیا. اور اس مراقبے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ سیرت میں, وہ کردار میں, وہ کلام میں, وہ چلنے میں, وہ بیٹھنے میں, سیدہ عائشہ کہتی جب وہ آ جاتی تو ہمیں محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے حضرت زہرا پاک کے مقام کو ساری خدائی کے سامنے رکھنے کے لیے, اور حضور سید عالم کی خلوت کے زندگی کی شریعت کو ساری خدائی کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ نے جس پاک ذات کو تجویز کیا وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر سے چڑھنے والوں اور سیدہ زہرا سے, سیدہ عائشہ سے بغض رکھنے والوں, تمہیں اگر زہرا پاک کا مقام پتا چلا ہے نا تو وہ سیدہ عائشہ کی وجہ سے پتا چلا. اب ادھر آئیے ان کے والد کو, وہ کہتے النظر الی وجہ علی عبادہ, یعنی اتنا گہرا مراقبہ کر رہے ہیں علی کے چہرے کے اندر. فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ کے والد جیسے جس نے اہل بیت کا مراقبہ کیا, دوسرا بندہ نظر نہیں آتا.
اور سیدہ عائشہ کے علاوہ کوئی دوسری اور ایسی عظیم خاتون نظر نہیں آتی جس نے سیدہ زہرا کا مراقبہ کر کے ان کے عکس جمیل کو امت کے ساتھ پیش کیا ہو. مجھے بتاؤ کتنی محبت صدیق اکبر کو مولا کائنات سے تھی اور کتنی عقیدت حضرت عائشہ پاک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی اب کوئی ان میں سے کسی ہستی پر بھی بات کرتا ہے, زبان تان دراز کرتا ہے, تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرا سے کہا, زہرا عائشہ کا ادب کرنا اور عائشہ سے محبت کرنا. یہ حضور علیہ السلام نے مقام بتایا سیدہ, کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ حضور علیہ السلام, اور پھر دیکھیے ہیں تو ماں ہی نا جی. زہرا پاک کا مرتبہ و مقام اپنی جگہ مسلم ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے, لیکن جو نسبت سیدہ عائشہ پاک کو حضور سید عالم سے ہے وہ آپ کا خاصہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ, جی یہ ہم میں تو سیدہ زہرا پاک بھی شامل ہے نا, اس ہم میں تو مولا علی بھی شامل ہے نا, اس ہم میں تو سارے اہل بیت بھی شامل ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں اے تم سب تمہاری مائیں ہیں, تو اے سب میں کون؟ زہرا پاک سے بھی تو خطاب ہو رہا ہے نا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایک عام نکمہ سا بچہ بھی اپنی ماں پر تہمت یا اس کی توہین نہیں کرتا, تو سیدہ زہرا پاک جو پرتوئے ذات مصطفیٰ ہیں, اللہ اکبر, مولا مرتضیٰ جو اخلاق حسنہ کے گویا کہ مظہر اکمل ہیں, ان کے دل میں یہ شائبہ کیسے گزر سکتا ہے؟ تو تم اپنے ذہن, تمہیں تو نچلے درجے کی رشتہ داری کا شعور نہیں آیا, تو تم اس پاکیزہ منزلت کو کیا جان سکو گے کہ ان کی عقیدت کس اعتبار سے تھی. اور اب بتائیے کہ یہ کہا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں جی, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مولا علی اس تفسیر پر پورے نہیں اترے؟ کیا یہ الزام لگایا جائے گا کہ سیدہ زہرا پاک اس تفسیر کے اندر مکمل نہیں پوچھ رہی؟ میں پوچھوں گا مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ماں ہونے کا پورا حق دیا اور قبول کیا, جن کو قرآن پابند کر رہا ہے؟ ان میں سب سے بڑا نام ہی مولا مرتضیٰ کا آتا ہے اور سیدہ زہرا پاک کا آتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے, ادھر جاتا ہوں تو سیدہ پاک کریمہ ہے, ادھر آتا ہوں تو ام المومنین کریمہ ہے, اور ہم جیسے فقیر اور بیگانے اور دیوانے اور حقیر لوگ کہتے ہیں ادھر بھی کریمہ ہیں ادھر بھی کریمہ ہے. تو دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بندائی ہے, ادھر جاؤں تو وہ بھی ہماری ماں ہے, ادھر آئیں تو یہ بھی ہماری ماں ہے. کیا بات, کیا بات. یعنی سید صاحب نے, شاہ صاحب نے جس انداز سے شان صحابہ اور اہل بیت بیان کی ہے, خدا کی قسم کوئی مومن مسلمان جب اس انداز سے شان صحابہ اور شان اہل بیت سنتا ہے نا, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس معاملے میں گمراہیت کی طرف چلا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک. یعنی کتنا معتدل رہے گا وہ اس عقیدے کے معاملے میں, کیونکہ مرکز اگر وہ حضور کو سمجھے گا, اگر خواہش اپنی ذات کی بنا لے گا تو وہ ایک طرف ڈھلکے گا. جو صحابہ کی طرف ڈھلکے نا, انہوں نے انتخاب اپنی مرضی سے کیا. جو صرف اہل بیت کی طرف ڈھلکے, انہوں نے انتخاب اپنی مرضی سے کیا. اور جس نے قبولیت کی وجہ حضور کو بنا لیا, نہ وہ صحابہ کا بے ادب ہوا نہ اہل بیت کا بے ادب ہوا. اور یہی اعلیٰ حضرت نے المستند میں لکھا تھا کہ لیس حب الصحابۃ بذواتہم وحب اہل بیت لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم برسول اللہ. فرمایا صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ وہ قریشی ہیں, اور اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ وہ ہاشمی ہیں. فرمایا دونوں سے محبت کا مجموعہ ذات مصطفیٰ ہے. اہل سنت کے توازن اور ترازو کے دونوں عقیدتوں کے پلڑے کا محاذات اور توازن اور اعتدال اور بیلنس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ جس قاعدے پر وہ چیزوں کو پرکھتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ ہے. تو جس کی نسبت صحابہ کی نسبت حضور سے ہوئی تو سنی اس کا بھی غلام ہو گیا, اہل بیت کی نسبت حضور کی طرف ہوئی تو سنی اس کا بھی غلام. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.